آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ دستر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج پھر سے میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے UPGIC کے ایک ماڈل پیپر کے ساتھ، یعنی کہ گورنمنٹ انٹر کالج، جس کا ایگزام آپ کا جو ہے وہ ہونے والا ہے 13 جون کو، اور آپ کا جو ہے وہ ایڈمٹ کارڈ بھی آ گیا ہے، اور سبھی اردو والے بچوں کا جو ہے وہ کہاں گیا ہے، مئو گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر جانے کا ارادہ کر رکھا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ تیاری میں لگ جائیے، اور اگر کوئی بچہ UPGIC کے گروپ سے جڑنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ساری اپڈیٹ ملتی رہے، تو آپ لوگوں کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے 9045220432۔ اس پر جو ہے وہ آپ لوگ جڑ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اپنا ایڈمٹ کارڈ جو ہے وہ شیئر کرنا ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ اس گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا تاکہ آپ کے آنے جانے میں یا کوئی اور دقت ہو تو سب مل کے جو ہے وہ اس کو سولو کر سکیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ شوکت صدیقی، احتشام حسین، محمد حسین آزاد یا ڈاکٹر گیان چند جین؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ یہ محمد حسین آزاد کا کیا ہے، نظریہ ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں شائع کیا تھا۔ اور آب حیات جو ہے وہ 1880 میں شائع ہوئی، کہاں سے؟ اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ سے۔ ریختہ کا مطلب کیا ہے؟ شائستہ، اعلیٰ، گری پڑی یا ترقی پذیر؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ گری پڑی۔ آگے دیکھتے ہیں، نیلام کس زبان کا لفظ ہے؟ اطالوی، ترکی، انگریزی یا پرتگالی؟ کوشچن نمبر 3 ہے، آنسر ہو جائے گا یہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے نیلام۔ آگے دیکھتے ہیں، ماہرین لسانیات کے مطابق کتنے برس بعد زبان میں واضح فرق پیدا ہوتا ہے؟ کوشچن نمبر 4 ہے، اور صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ 60 برس میں۔ کوشچن نمبر 4 کا آپشن بی۔ آگے دیکھتے ہیں، انشا کی شاعری کی مرغوب نمیت یا ہم عنصر کون سا ہے؟ تصوف، رزمیہ، بزمیہ یا رومانس؟ کوشچن نمبر 5 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 5 کا آپشن اے، یعنی کہ تصوف اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 5 کا آپشن اے۔ آگے دیکھتے ہیں، معشوق کے ہجر و وصال کے خیالات کو وسعت دے کر اس کے بیان سے دل کے ارمان یا غم کا بخار نکالنے کو اصناف سخن میں ڈیش کہتے ہیں؟ مثنوی، قصیدہ، مرثیہ یا غزل؟ کوشچن نمبر 6 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ غزل کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، صاحب آب حیات نے کس نظم کو یا کس کی نظم کو اردو کی نسل آدم مانا ہے؟ میر تقی میر، امیر خسرو، ولی دکنی یا سعد اللہ گلشن؟ کوشچن نمبر 7 ہے، تو آب حیات میں محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا نسل آدم جو ہے وہ ولی دکنی کو مانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 8، اردو میں واسوخت کا بانی یا معجد کس کو مانا جاتا ہے؟ آنسر ہو جائے گا اے، یعنی کہ میر تقی میر کو اردو میں واسوخت کا جو ہے وہ بانی مانا جاتا ہے۔ اور واسوخت کی پہچان جو ہے وہ موضوع سے ہوتی ہے، اور موضوع اس کا کیا فکس ہے، جس میں جو ہے وہ کسی کو جلی کٹی کہا جاتا ہے یا جلی کٹی سنائی جاتی ہے محبوب اور معشوق کے آس پاس۔ آگے دیکھتے ہیں، فن شاعری نجوم میں ماہر اور موسیقی کے شوق میں ستار بجانے والا شاعر کون ہے؟ انشا، جرات، ناسخ یا سودا؟ کوشچن نمبر 9 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا قلندر بخش علی جرات۔ پورا نام ہے ان کا قلندر بخش علی جرات۔ اور یہ سوال جو ہے وہ آپ کا ابھی UPTGT میں بھی جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ جرات کا پورا نام کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تصنیف دریائے لطافت کس موضوع پر تحریر کی گئی ہے؟ اردو شاعری پر، اردو نثر پر، اردو قواعد پر یا اردو ادب پر؟ تو آنسر ہو جائے گا اردو قواعد پر۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ انشا اللہ خان انشا کی ہے، جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہے 1801 میں، لیکن موضوع کیا ہے؟ اردو قواعد کا۔ آگے دیکھتے ہیں، فارسی میں وہ انتہائی درجے کی قدرت رکھتے تھے، اس میں جب بھی نظم یا نثر کہتے تھے یہی معلوم ہوتا تھا
کہ گویا بلبل شیراز سامنے بول رہا ہے۔ یہ قول کس کے متعلق کہا گیا ہے؟ جرات کے، سید انشا کے، غالب کے یا شیخ محمد ابراہیم ذوق کے؟ کوشچن نمبر 11 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ سید انشا کے۔ آگے دیکھتے ہیں، اپنے تعلق سے کس شاعر نے دعویٰ کیا ہے کہ فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی اور سرمدی لایا ہوں؟ سید انسا، مرزا غالب، ذوق یا جرات؟ کوشچن نمبر 12 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ مرزا غالب، کیونکہ مرزا غالب کو جو ہے وہ اپنا فارسی کلام جو ہے وہ بہت پسند تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، میر خلیق کے ہم عصر مرثیہ گو کون ہیں؟ میر خلیق جو ہے وہ میر انیس کے والد ہیں، تو انیس کے ہم عصر تو نہیں ہوں گے، مرزا دبیر کے بھی نہیں ہوں گے، میر سے اس کا تعلق الگ ہے، آپشن ہو جائے گا 4 یعنی کہ میر ضمیر، اور یہ مرزا دبیر کے کیا تھے؟ استاد تھے۔ بھائی زبان سیکھنی ہے تو میر خلیق کے یہاں جایا کرو، یہ کہ شاعر کی وسعت قلبی تھی، یعنی کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کوشچن نمبر 14 ہے تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ امام بخش ناسک نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، غالب جدید شعراء کی محفل میں کس مزاح نگار کی مزاحیہ پیروڈی ہے؟ ابراہیم چلیس، کنہیا لال کپور، مشتاق یوسفی یا پطرس بخاری؟ تو آنسر ہو جائے گا 2 یعنی کہ یہ کنہیا لال کپور کا کیا ہے؟ پیروڈی ہے۔ شاعر کے ساتھ طبابت، نجوم اور شطرنج میں بھی یہ مشہور تھے، آنسر ہو جائے گا مومن خاں مومن، آپشن اے۔ کس شاعر کو خاقان ہند کا خطاب کہا جاتا ہے؟ مشہور سوال ہے اور آسان بھی ہے، 2 ابراہیم ذوق۔ سبحان اللہ ہمارا کفر ہے، کسی کو حاجی، کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان بتاتا ہے، یہ قول کس رہنما کا ہے؟ مولانا حالی، سر سید احمد خان، علامہ اقبال یا مولانا ابوالکلام آزاد؟ کوشچن نمبر 18 ہے تو آنسر ہو جائے گا یہ سر سید احمد خان کا قول ہے۔ کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، یہ مشہور مصرع کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ غالب کی، درد کی، ذوق کی یا میر کی؟ کوشچن نمبر 19 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق، آپشن 3۔ غدر دہلی کے افسانے کس مشہور ادیب کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ پریم چند، خواجہ حسن نظامی، کرشن چندر یا بیدی سحر؟ کوشچن نمبر 20 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا 2 یعنی کہ خواجہ حسن نظامی کی یہ مشہور افسانوں کا مجموعہ ہے۔ منشی ہر گوپال تفتہ کے استاد کا کیا نام ہے؟ مرزا غالب، ذوق، مومن یا مین حسن؟ کوشچن نمبر 21 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ مرزا غالب، حالانکہ ذوق سے بھی ان کا جو ہے وہ تعلق مانا جاتا ہے لیکن مشہور جو ہے وہ مرزا غالب زیادہ ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ دستمبو، اردو معلّہ، غبار خاطر یا مہر نیم روز؟ تو مہر نیم روز جو ہے وہ غالب کی کتاب ہے جو تاریخی کتاب ہے۔ دستمبو بھی جو ہے وہ ایک روزنامہ ہے جو 1857 کی غدر پر لکھا گیا۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے تو آنسر ہوتا ہے اردو معلّہ۔ اور یہیں پر ایک سوال تھا UPTGT میں کہ شاہجہاں کے دور میں اردو کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا اردو معلّہ کے نام سے جانا جاتا ہے، سیم یہی سوال تھا۔ اور اردو معلّہ سے ایک اور سوال تھا کہ یہ اردو معلّہ کس کا اخبار ہے؟ تو آنسر ہو جاتا حسد موہانی کا، اور انہوں نے یہ 1903 میں نکالا تھا اور 1913 میں بند ہو گیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، غالب کی یہ تصنیف 1857 کے سن غدر پہ حالات پر مبنی ہے، ابھی بتایا میں نے اوپر آپ کو 3 ہو جائے گا دستمبو۔ جس کو دعویٰ ہے سخن کا یہ سنا دے، اس کو دیکھ کر اس طرح سے کہتے ہیں سخنور۔ صحرا شیخ محمد ابراہیم ذوق نے کس شاعر کے جواب میں یہ شہرہ تخلیق کیا تھا؟ آنسر ہو جائے گا غالب کے، کیونکہ غالب اور ذوق میں کیا تھی؟ ادبی چشمک تھی۔ ادبی چشمک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے فائٹ تھی، یعنی کہ وہ ادب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ آگے دیکھتے، مزاحیہ مضمون ہوئے مر کے ہم جو رسوا کس مزاح نگار کا ہے؟ پطرس بخاری کا، مرزا فرحت اللہ بیگ، مشتاق احمد یوسفی یا شوکت تھانوی؟ کوشچن نمبر 25 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 مشتاق احمد یوسفی۔ مرزا دبیر کس مشہور شاعر کے شاگرد ہیں؟ تو مرزا دبیر جو ہے وہ اوپر بتایا میں نے میر ضمیر کے۔ الفاروق کے مصنف کون ہیں؟ مولانا حالی، سر سید احمد خان،
علامہ شبلی نعمانی یا حسن عسکری۔ تو الفاروق جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح ہیں جو لکھی ہے علامہ اقبال نے، علامہ شبلی نعمانی نے۔ اور سوال پوچھا جاتا ہے الفاروق کا مواد کہاں سے آیا علامہ شبلی نعمانی پر؟ تو یہ انہوں نے 1892 میں ایک سفر کیا تھا جس کا نام تھا مصر، روم و شام۔ یہ جو سفر کیا تھا وہ اسی کے مواد کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گنج ہائے گرے مائے اور گنج خوبی ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ کوشچن نمبر 28 ہے سیرت نگاری، سوانح نگاری، ہائیوگرافی یا خاکہ نگاری۔ کوشچن نمبر 28 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی خاکہ نگاری۔ حالانکہ گنج خوبی جو ہے وہ ایک تصنیف میر امن کی بھی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ داستان سے ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اسمک چغتائی نے افسانہ دوزخی میں بھیا کو کیا بتایا ہے؟ یہی سوال تھا کہ دوزخی کس کا خاکہ ہے؟ ابھی یو پی ٹی جی ٹی میں ایگزام تھا، اس میں سوال تھا کہ دوزخی کس کا خاکہ ہے، تو اس میں آپشن میں اسمک چغتائی بھی تھا۔ یہ اسمک چغتائی نے لکھا ہے لیکن وہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے لکھا ہے جس کا نام تھا عظیم بیگ چغتائی۔ تو یہ سوال بالکل ایسے ہی تھا کہ دوزخی کس کا خاکہ ہے، تو دوزخی عظیم بیگ چغتائی کا ہے جو اسمک چغتائی کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے دوزخی میں؟ کوشچن نمبر 29 ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ دوزخی کہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شنکر منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ کوشچن نمبر 30 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی یعنی کہ کالی سلوار کا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کس ادبی کردار کو نیچری کی مذاق اڑایا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 31 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال۔ کوشچن نمبر 32 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ اپنی آخری عمر میں کس ادیب نے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے؟ حسن نظامی، راشد الخیری، محمد حسین آزاد یا ڈپٹی نذیر احمد۔ کوشچن نمبر 33 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ محمد حسین آزاد نے اپنے آخری لمحے میں ہوش و حواس کھو دیے تھے۔ تہذیب الاخلاق کا تنقیدی جواب میر ناصر علی نے کس اخبار کے ذریعے دیا کرتے تھے؟ زمیندار، اردو اخبار، اودھ پنچ یا 13ویں صدی۔ تو ابھی یو پی ٹی جی ٹی کا ایگزام ہوا اس میں پوچھا گیا تھا کہ زمیندار کے مدیر کون تھے؟ تو ظفر علی خان جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور تہذیب الاخلاق کا تنقیدی جواب میر ناصر علی نے کس اخبار کے ذریعے دیا تھا؟ کوشچن نمبر 34 ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 13ویں صدی کے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کس کو مصور غم کہا جاتا ہے؟ بالکل یہی سوال یو پی ٹی جی ٹی میں تھا کہ مصور غم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کوشچن نمبر 35 ہے آنسر ہو جائے گا راشد الخیری۔ بالکل جیسے آپ کے سامنے کوشچن دکھائی دے رہا ہے ویسے ہی پوچھا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ادب برائے زندگی کس ادبی تحریک کا نظریہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ترقی پسند تحریک۔ اگر یہاں پر ادب برائے ادب آ جاتا تو آنسر ہو جاتا حلقۂ ارباب ذوق۔ اگلا سوال اسی سے ہے۔ حلقۂ ارباب ذوق کی بنیاد کس شہر میں پڑی؟ تو حلقۂ ارباب ذوق کی بنیاد لاہور میں 1939 میں پڑی اور اس کا پرانا نام تھا مجلس داستاں گویا جو نسیم کے گھر پر رکھا گیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ روزنامہ سیاست سے کس ممتاز نگار کے ادبی سفر کا آغاز ہوتا ہے؟ مرزا فرحت، مسلک خواجہ، پطرس بخاری یا مجتبیٰ حسین۔ تو آنسر ہو جائے گا 4 مجتبیٰ حسین۔ کوشچن نمبر 38 کا ڈی۔ اودھ پنچ کا اخبار کا اجزا کب ہوا؟ 1847، 1647، 1905 یا 1650۔ کوشچن نمبر 39 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 39 کا آپشن اے۔ یہیں پر ایک اودھ پنچ کے علاوہ ایک اور اخبار ہے جس کا نام ہے اودھ اخبار، وہ بھی اکثر ایگزام میں آتا ہے 1874 آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے معروف ادیبہ جیلانی بانو کا پہلا ناول کیا ہے؟ کوشچن نمبر 40 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 ایوان غزل۔ ابھی حال فی الحال میں ہی کیا ہوئی ہے ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھ کے جانا ہے کیونکہ ان سے سوال ضرور آ سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر گیریسن گارسا دتاسی، ڈاکٹر گیان چند اور ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد میں سے کون غیر متعلق ہے؟
यानी कि इनमें से अलग कौन सा है? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, गारस दत्तासी, डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद और डॉक्टर गैरिसन। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद जो है वो क्या है, अलग हैं, क्योंकि डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, गारस दत्तासी और गैरिसन ये तीनों क्या हैं, तहकीक निगार हैं, और इसलिए डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद जो है वो क्या है, अलग है। आगे देखते हैं, उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं, ये किसका कौल है? डॉक्टर गैरिसन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत सब्जवारी या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। आगे देखते हैं, डैश ने अपभ्रंश का रूप इख्तियार किया तो उसे खड़ी बोली कहा गया। किसी को कहा गया? सूरसैनी को कहा गया। उर्दू की तख्लीक में डॉक्टर कादरी ज़ोर किस माहिर लिसानियात के अहम ख्याल हैं? मसूद हुसैन खान, नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शिरानी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हाफिज़ महमूद शिरानी। बिकट कहानी किस अदीब की तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए, अफजल पानीपती की। और बिकट कहानी जो है वो एक मशहूर किताब है उर्दू अदब में। आगे देखते हैं, ताजुल मुलूक और बकाउली की इश्किया दास्तान किस मसनवी में कलमबंद की गई है? गुलजार नसीम में की गई है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है दया शंकर नसीम। और ये किस में की गई है? ये शायरी में की गई है। और अगर हम लोग बात करें नसर में, तो किस्सा गुल बकावली को जो है वो मजहब इश्क के नाम से भी जाना जाता है, जो निहाल चंद लाहौरी ने उसे जो है वो क्या किया था, तर्जुमा किया था, निहाल चंद लाहौरी। और किसके कहने पर? जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर, फोर्ट विलियम कॉलेज से। आगे बढ़ते हैं, तज़किरा निकातुश शोरा की ज़बान क्या है? तो इसकी ज़बान फ़ारसी है। ईयर याद रख लीजिएगा 1751। शोला इश्क, दरिया इश्क, मामलात इश्क नामी मसनवे के शायर के तख्लीक है, ये मीर तकी मीर की हैं। आगे बढ़ते हैं, मरसिया के इज्जाए तरकीबी को किसने पहली बार मरतबा शक्ल दी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर ज़मीर ने। क़याम कलकत्ता के दौरान हुई मुखालफत का जवाब मिर्ज़ा गालिब ने किस तसनीफ़ के ज़रिए दिया था? दस्तंबू, कातिब बुरहान, बाद मुखालिफ या तेब तेज़। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाद मुखालिफ के ज़रिए उन्होंने जो है वो जवाब दिया था। और कलकत्ता का सफ़र गालिब ने कब किया था? 1826 और 1828। आगे बढ़ते हैं, मौलाना हाली ने किस सिनफ सुखन को कार आमद बताया है? मसनवी को बताया है, ऑप्शन 4। नावल लंदन की एक रात किसकी तख्लीक किरदा है? आंसर हो जाएगा सज्जाद ज़हीर की, नावल लंदन की एक रात। और ये जो है वो 1939 में लिखा गया नावल है, और इसी में ही सबसे पहले उर्दू अदब में शऊर की रूह की टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले एग्ज़ाम में आता है, अगर पूछा जाए सबसे पहले तो आप लोग बता सकते हैं लंदन की एक रात, लेकिन अगर दूसरी बार पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया। आगे बढ़ते हैं, रजब अली बेग सुरूर किस शायर के शागिर्द थे? गालिब के, मीर के, सौदा के या मीर सोज के। क्वेश्चन नंबर 53 है, और इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर सोज के, जिनको मीर तकी मीर ने जो है वो पाव शायर कहा है। आगे बढ़ते हैं, मीर तकी मीर ने इन्हें आधा शायर कहा है। तो पाव तो मीर सोज को कहा है, और आधा कहा है किसको? दर्द को। सौदा और ख़ुद को पूरा कहा है, यानी कि मुकम्मल शायर कहा है। ये साहिब शायर बेदाना है, कौन है? मजमून, सौदा, आबरू या खान आरज़ू। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजमून जो है वो शायर बेदाना कहते हैं, क्योंकि इनके जो है वो दांत नहीं थे, इसलिए इन्हें जो है वो शायर बेदाना कहा जाता है। रज़ और आमद किस सिनफ़ सुखन के इज्जाए तरकीबी हैं? तो ये मरसिया के हैं। जुर्रात किस उज़्व से माजूर थे, यानी कि कौन सा हिस्सा इनके नहीं था? दांत, कान, पैर या आँख। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आँख से क्या थे? माजूर थे, ऑप्शन 4। दांत से कौन थे? अभी आपको ऊपर बताया, मजमून। आगे बात करते हैं, शाह हातिम किस मशहूर शायर के उस्ताद कहलाते हैं? सैयद इंसा, सौदा, मीर तकी मीर या मीर आतिश। क्वेश्चन नंबर 58 है, तो सही आंसर हो जाएगा
مرزا محمد رفیع سودا کہ یہ کیا ہے استاد تھے۔ سودا کے جو ہے وہ 4 استاد کے نام آتے ہیں، جس میں پہلا آتا ہے خان آرزو، اس کے بعد شاہ حاتم، اس کے بعد ثنائے اور ایک اور ہوتے ہیں۔ تو کل ملا کے جو ہے وہ 4 شاعر ہوتے ہیں، اور اسی لیے مرزا سودا کی وفات پر شاہ حاتم نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن کیا ہو گیا، مر گیا، پہلوان سخن مر گیا۔ تو کون ہے پہلوان سخن؟ سودا۔ لیکن ایک سوال اور آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پہلوان شاعر کون ہے؟ تو پہلوان شاعر کس کو مانا جاتا ہے؟ امام بخش ناصف کو مانا جاتا ہے۔ خان آرزو اور میر تقی میر کے درمیان کیا رشتہ داری تھی؟ تو یہ ماموں تھے، لیکن سوتیلے ماموں بھانجے تھے۔ آپشن 2 ہو جائے گا کوشچن نمبر 59 کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ کس مشہور ادیب نے کہا ہے؟ کوشچن نمبر 60 ہے، اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 منشی پریم چند نے 1936 کی لکھنؤ کانفرنس میں ترقی پسند تحریک کی۔ میر کے مطابق مرزا سودا کتنے شاعر ہیں؟ اوپر آپ کا ذکر کیا تھا، یعنی کہ پورے شاعر ہیں، یعنی کہ 1۔ نو تاج مرصع کس کی تصنیف ہے؟ میر محمد عطا حسین خان تحسین کی، عیسوی خان کی، میر شیر علی افسوس کی، یا میر امن دہلوی کی؟ کوشچن نمبر 62 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے میر محمد عطا خان تحسین کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ارسطو کی بوتیکا کے مطابق وحدت عمل، وحدت مکان اور وحدت زمان کس صنف کی وحدتیں ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ تینوں ڈرامے کی ہیں۔ آپشن 2 ہو جائے گا وحدت عمل، وحدت مکان اور وحدت زمان۔ وحدت عمل جو ہے وہ نقل کو کہا جاتا ہے، وحدت مکان جگہ کو کہا جاتا ہے، اور وحدت زمان جو ہے وہ وقت کو یا زمانے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں ڈرامہ انارکلی کی، ٹھیک ہے، ڈرامہ انارکلی جو ہے وہ وحدت عمل میں آتا ہے، جس میں یہ ایک المیہ ڈرامہ ہے جس میں اکبر، سلیم اور انارکلی کے درمیان کی بات کی گئی ہے، اور یہ کہاں پر کھیلا گیا ہے؟ تو یہ لاہور میں کھیلا گیا ہے، اور اس کا زمانہ کیا ہے؟ 1599 عیسوی اس کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے، اور یہ ڈرامہ کے کیا ہوتے ہیں؟ وحدتیں ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مثنوی اصغر نامہ میں میر نے کن کا تذکرہ کیا ہے؟ کوشچن نمبر 64 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تصنیف آب حیات کے ابواب میں کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اسے آب حیات کو جو ہے وہ 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں 29 شعراء کا ذکر ہے۔ پہلے ایڈیشن میں 28 تھے، بعد میں مومن کو جوڑ کر 29 بنائے گئے دوسرے ایڈیشن میں، اور دوسرا ایڈیشن شائع ہوا 1883 میں۔ اور یہ والا سوال UPTGT میں تھا کہ آب حیات کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ 1883 میں۔ مرزا سودا کو کس شاعر نے مشورہ دیا کہ وہ فارسی سے اردو شاعری کا رخ کرے؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 66 کا آپشن بی، یعنی کہ خان آرزو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 67۔ سر سید نے حالی کی کس تصنیف کو اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بتایا ہے؟ اور وہ ہے مسدس حالی، جو لکھی ہے کب ہے؟ 1879 میں۔ کبھی کبھی اس کا پوچھا جاتا ہے ایگزام میں موضوع، تو موضوع ہے اس کا تاریخ اسلام، تاریخ اسلام۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 68۔ میر تقی میر لکھنؤ میں کس کے دربار سے وابستہ رہے؟ تو آصف الدولہ، آپشن 4، جہاں پر ان کو 200 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ مرزا سودا غزل کے ساتھ کس صنف سخن میں بھی مشہور ہوئے؟ تو سودا کی غزل بھی مشہور ہے، اور ان کے جو ہے وہ ہجوہ گوئی بھی مشہور ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ آپشن قصیدہ بھی ہوتا تو بھی آپشن جو ہے وہ قصیدہ ہی مانا جاتا۔ ملک محمد جائسی کس بادشاہ کے عہد سے وابستہ تھے؟ اورنگزیب، بہادر شاہ ظفر، شاہ عالم ثانی، یا شیر شاہ سوری؟ کوشچن نمبر 70 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ یہ شیر شاہ سوری سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے۔ آپشن 4 ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلۂ آواز سے، یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 71 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، سید کی لوح تربت سے۔ شعر کو پورا کرو۔ نظم نظر میرے دل کی پڑی ڈیش کس پر، جدھر دیکھتا ہوں
ہیرو برو ہے وہاں پر، ایسے ہی کچھ لکھا، شاید ٹائپنگ کا ایرر ہو سکتا ہے اس میں، لیکن ہمیں جو ہے وہ آنسر پہلی لائن میں دیکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 72 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 72 کا آپشن اے یعنی کہ درد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس زلف پھپتی شب دیجور کی سو بھی، جب یہ مصرع جرات نے کہا تو دوسرا مصرع اندھے کو اندھے میں بہت دور کی سوجی، جوڑ کر کے شاعر نے مکمل کیا۔ کوشچن نمبر 73 ہے تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ سید انشا نے یہ کہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 74، مشاعرے میں جب مصحفی نے یا لال فسو ساز نے باتوں میں لگایا، دے پینچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو، شعر پڑھا تو کس شاعر نے دوبارہ شعر پڑھنے کو کہا اور اسی کو مصحفی سند مانتے رہے؟ غالب نے، سید انشا نے، میر نے یا ولی نے؟ کوشچن نمبر 74 ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ میر تقی میر نے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مثنوی شہادت الحق کے خالق کون ہے؟ مقیمی، ولی دکنی، شمس العشاق یا ملا نصرتی؟ کوشچن نمبر 75 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 شمس العشاق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ میر تقی میر، میر درد، میر سوز یا مرزا سودا؟ کوشچن نمبر 76 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یہ مرزا سودا کا شعر ہے۔ ان میں سے کون سی مثنوی میر حسن کی تخلیق کردہ نہیں ہے؟ تو میر حسن کی تخلیق کردہ آپ کو بتانی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے خواب و خیال، یہ جو ہے وہ میر تقی میر کی ہے۔